السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری نماز کے تعلق سے حدیث پیش کر رہا ہوں۔ باجماعت نماز حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ پہلی صف والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلی صف والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور اس کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا دوسری صف والوں کے لیے بھی یہ فضیلت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسری صف والوں کے لیے بھی یہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو، کاندھوں کو کاندھوں کی سیدھ میں رکھا کرو۔ صفوں کو سیدھا رکھنے میں اپنے بھائیوں کے لیے نرم بن جایا کرو اور صفوں کے درمیان خلا کو پر کیا کرو، اس لیے کہ شیطان صفوں میں خالی جگہ دیکھ کر تمہارے درمیان بھیڑ کے بچوں کی طرح گھس جاتا ہے۔ فائدہ: بھائیوں کے لیے نرم بن جانے کا مطلب یہ کہ اگر کوئی صف سیدھی کرنے کے لیے تم پر ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے ہونے کو کہے تو اس کی بات مان لیا کرو۔ اللہ کے ذکر کے فضائل۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے چند کلمات بتا دیجیے مگر زیادہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہو، اللہ تعالیٰ فرماتے یہ میرے لیے ہے۔ 10 مرتبہ سبحان اللہ کہو، اللہ تعالیٰ فرماتے یہ میرے لیے، اور کہو اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے مغفرت کر دی۔ تم اس کو 10 مرتبہ کہو اور اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ فرماتے میں نے مغفرت کر دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہات کے رہنے والے شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، مجھے کوئی ایسا کلمہ سکھا دی جس کو میں پڑھتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہا کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلے، ان کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑے اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بہت تعریف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہیں، جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے جو غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ اس دیہات کے رہنے والے شخص نے عرض کیا، یہ کلمات تو میرے رب کو یاد کرنے کے لیے، میرے لیے وہ کون سے کلمات ہیں جن کے ذریعے میں اپنے لیے دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طرح مانگو، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی وعافنی، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے، مجھ پر رحم فرما دیجئے، مجھے ہدایت دے دیجئے، مجھے روزی دے دیجئے اور مجھے عافیت عطا فرما دیجئے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کلمات تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کو جمع کر دیں گے۔ مسلم۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی یہ دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سے اپنے ہر کلمہ کو پڑھ کر اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سے ہر وقت سے رجوع کرتے رہیں، میری مغفرت ہو جائے، میری روزی مل جائے، میری عافیت ہو۔ اللہ تعالی ہر طرح سے آپ کو عافیت بخشیں گے۔ پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دعا گناہگار کے لیے بھی دعا کریں۔ آمین۔